بسم اللہ۔ تو پہلی جو اصل ہے کتاب اس پر گفتگو ہو چکی، مختصر گفتگو ہوئی جو کہ آگے مستقل بحث ہے اسی پر۔ اس کے بعد سنت کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی، اس کی حجیت کے بارے میں اور اس سے کتنی سنن مراد ہے۔ یہ ایک چیز میں ضمنی طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ جو تنہائی جدیدہ ہوتی ہے، آپ کے دور میں جو فتنے ہوتے ہیں، ان کی اطلاع اور ان کا رد، اس میں مہارت ضروری ہے۔ ہم بیٹھ کے معتزلہ کا رد کرتے ہیں، ان فرقوں کا رد کرتے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، ان فلاسفہ کو جو دلائل کی کمزوری بیان کرتے ہیں جو مٹ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، اس میں بھی کئی فوائد ہیں، لیکن جو فرقائے موجودہ، فرقائے جدیدہ، ان کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں معلومات اور ان کا رد، یہ آپ کے لیے ہونا ضروری ہے، آپ کو اس کا درک ہونا ضروری ہے۔ تو جو فتنہ انکار حدیث ہے، اب چونکہ لوگ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں عام ہونے کی وجہ سے اب جس کے منہ میں جو آتا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بھئی آپ کو بندہ ملے گا تو اب آپ اس کو کیا کریں گے، اپنی فکر اس تک پہنچائیں۔ اب کیا ہے، اب لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر سے لائک کر کے جو ہے نا پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کے فیس بک پہ ہزاروں فرینڈز ہیں، سب تک وہ میسیج چلا جاتا ہے۔ اب اپنی اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن وہ اپنا میسیج لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو انکار حدیث کا فتنہ بھی اس وقت موجود ہے، تو اس بارے میں بھی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور حجیت حدیث کا ہمیں اس پہ دسترس بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تیسرا تھا اجماع امت۔ اجماع امت حجت ہے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ کرنے جا رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اجماع الامت، ایک تو یہ کہ اجماع امت حجت ہے، دوسری جو چیز یہاں پر ضروری ہے سمجھنا وہ یہ کہ اجماع الامت کیوں کہا، سمجھ رہے؟ الاجماع کہتے ہیں، اجماع الامت، اجماع الامتی، یہ کیوں کہا جو ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الامہ پر جو الف لام ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، مراد کوئی بھی امت نہیں ہے بلکہ امت معبودہ۔ امت معبودہ کون سی ہے؟ امت محمدیہ، امت محمدیہ کا اجماع، اس لیے اجماع الامت کا صرف اجماع نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں، سوال یہ ہے کہ اجماع الامت کہا، الاجماع فقط کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الامت پر جو الف لام ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، تو مراد امت معبودہ ہے۔ امت معبودہ کون ہے؟ امت معبودہ ہے امت محمدیہ علی نبی الصلاۃ والسلام۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ الامہ کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہر ایک امت کا اجماع وہ حجت نہیں ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو امتیازی شان دی ہے، یہ جس بات پہ متفق ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو شان عصمت سے نوازا ہے کہ یہ گمراہی پہ متفق نہیں ہو سکتے، گمراہی پہ ان کا اکٹھ نہیں ہو سکتا۔ بات کو بھی سمجھے؟ یہ فائدہ ہے الامت کہنے کا۔ الامت کہنے میں ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اجماع کس کا حجت ہے؟ جی اجماع اہل مدینہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رافضی حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اجماع اطرت نبی حجت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اطرت ہے ان کا اجماع حجت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اجماع الامت کہہ کے ان سب کے رد کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اجماع صحابہ یہ حجت ہے،
بات سمجھے؟ اجماع صحابہ حجت ہے، بعد والوں کا اجماع حجت نہیں. بعض نے کہا جی مدینہ والوں کا اجماع حجت ہے، بعد والوں کا کسی اور کا اجماع حجت نہیں. اور رافضی حضرات کا کہنا ہے کہ اجماع اطرت مصطفیٰ حجت ہے اور کسی کا اجماع حجت نہیں. میری بات آپ سمجھیں؟ تو یہ اجماع الامت کہہ کے ان کے رد کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نہ اس میں مدینہ والوں کی خصوصیت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خصوصیت ہے، نہ اطرت مصطفیٰ کا اجماع یہاں مراد ہے. مراد کس کا اجماع ہے؟ اجماع امت مصطفیٰ ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی الامت کہنے میں ایک فائدہ پہلے بتایا، الامت کہنے میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اجماع صحابہ شرط قرار دیتے ہیں، اجماع اہل مدینہ شرط قرار دیتے ہیں، یا اجماع اطرت نبی شرط قرار دیتے ہیں، ان کا بھی اس میں رد ہوا ہے. میری بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں سے مراد صحابہ نہیں. اجماع کے لیے صحابی ہونا لازم نہیں. اس میں کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےدبی نہیں ہے. اسی طرح اجماع کے لیے اطرت مصطفیٰ ہونا ضروری نہیں. اس میں بھی اطرت مصطفیٰ کی کوئی بےدبی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شان ہے صحابہ کو تو ہے ہی ہے، اطرت مصطفیٰ کو بھی ہے. یہ شان رب کریم نے اپنے حبیب کی ساری امت کو عطا فرمائی، تو یہ ان کی بے ادبی کیسے ہوگی؟ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو مخالف لوگ ہیں ان کے پاس بڑا جناب بہانہ ہے، جو اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کی اس میں بے ادبی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، اور بھی بے ادبی کر دی. ہاں جی، بے ادبی کر دی. سمجھ رہے بات کو؟ اس میں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو شان ہے وہ صحابہ کو تو رب نے دی ہی دی ہے. صحابہ کسی بات پہ اجماع کر لیں تو حجت ہے. تو صحابہ کے جو غلام ہیں، جو امت محمدیہ کے دیگر افراد ہیں، رب نے ان کو بھی شان عطا فرمائی. بات سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. مزید یہ بات سمجھیں کہ امت سے مراد پھر امت کے کون سے افراد ہیں. کوئی مسئلہ دھیان میں بچاؤ جائز ہے میرے پاس. تو امت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جب صحابہ بھی نہیں ہیں، اطرت مصطفیٰ بھی نہیں ہے، آل مدینہ بھی نہیں ہے، تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ وجہ ہے بعض حضرات نے کہا کہ مجتہدین. کون؟ مجتہدین. بعض نے کہا مجتہدین. یہ دیکھو نا، یہ جو شارح ہے اس نے لکھ دیا اے اجماع مجتہدی امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سمجھ رہے بات کو؟ تو بعض نے کہا مجتہدین، جیسا کہ اس شارح نے بھی کہا کہ امت سے مراد مجتہدین امت ہے. سمجھے بات کو؟ لیکن بات ذہن میں رکھیے کہ امت سے مراد صرف مجتہدین امت ہونا یہ کوئی جاندار بات نہیں. اول مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کے ظاہر کے مطابق نہیں. مصنف نے اجماع الامت کہا نا، اجماع مجتہد امت نہیں کہا، اجماع الامت کہا. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کی خصوصیت نہیں قرار دی. جیسے آل مدینہ ہونا ضروری نہیں ہے، صحابہ کرام ہونا ضروری نہیں ہے، اطرت مصطفیٰ ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے بات کو مطلب چھوڑا. اجماع الامت امت کا اجماع، مجتہدین کی قید انہوں نے نہیں لگائی. تو آپ اگر مجتہدین کی قید لگاتے ہیں، مضاف معذوف مانتے ہیں، تو کلام میں مضاف معذوف ہوتے ہیں. یہ بات نہیں کہ نہیں ہوتے. بسا اوقات کلام میں مضاف معذوف نکالا جاتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، لیکن خلاف ظاہر ضرور ہے. میری بات سمجھ رہے ہو جی؟ خلاف ظاہر ضرور ہے. مصنف کی کتاب، مصنف کی گفتگو کا ظاہر بتا رہا ہے کہ اجماع امت کی مراد مطلق امت ہے اور مجتہدین کا ایک خاصہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک وجہ، لہذا مجتہدین نہیں مراد، مطلق امت مراد. دوسری وجہ یہ ہے کہ امت سے مراد آپ مجتہدین لیں، مجتہدین امت لیں.
بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز فجر کی رکعتیں 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ کوئی ضرورت نہیں اجتہاد. ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں کہ مجتہدین کا اجماع مسئلہ اجتہادیہ ہے ہی نہیں. اگر مسئلہ اجتہادیہ ہو تو پھر آپ مجتہدین کے اجماع کی بات کریں، پھر تو بات معقول ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب مسئلہ اجتہادیہ نہیں ہے، مسئلہ عامیہ ہے. ہر عام و خاص اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے. تو اس میں مجتہدین کے اجماع کو شرط کرنا ہی مناسب نہیں. لہٰذا جو اجماع امت ہے مجتہدین کو ہونا ضروری نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ جس نوعیت کا ہو، مسئلہ جس درجہ کا ہو، اس درجہ کے لوگوں کا اجماع ہو جائے. مسئلہ اجتہادی ہے تو اب ہر اہل گہرے کا اجماع نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اب ہر اہل گہرے کی بات اس میں معتبر نہیں ہوگی، مجتہدین کا اجماع اس میں معتبر ہوگا. سمجھ رہے ہو بات؟ بیچ میں ایک بندہ ایسے اٹھ کے کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اس بات کو. میں سرگودا میں پڑھاتا تھا، سرگودا نثار میں موضوع بات سے وہاں میں پڑھاتا تھا. تو میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کو والد سبزی بھی وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے اس مسئلے میں جی امام ابو حنیفہ دی اے رائے، لیکن میری رائے کچھ نہیں. ٹھیک ہاتھ رکھا ہے بھائی، اختلاف ہو تو امام ابو حنیفہ سے ہو، یہ کیا چھوٹے موٹے لوگوں کی کون سا اختلاف ہوتا ہے. تو میں آج بھی نہیں بھول پایا کہ اللہ کے بندے کوئی بریک مار، کہاں جا کے تم جناب ہاتھ رکھ رہے ہو. امام ابو حنیفہ دی اپنی رائے ہے تو میری رائے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بات یہ کہ مسئلہ جس نوعیت کا ہو، اس نوعیت کے لوگوں، اس درجہ کے لوگوں کی بات معتبر ہے. اس درجہ سے نیچے کے لوگوں کی بات، ان کا اتفاق یا اختلاف، اس کو کوئی لحاظ نہیں. یہاں پر ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تم سمجھے نہیں سمجھے میں وضاحت کرتا ہوں. وہ یہ کہ اجماع کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے، لیکن ان سب کا جو اس درجے کے ہو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا، بھائی نا آج ان کا درجہ ہی چھوٹا ہے، اس درجے کی نہیں ہے کہ بھئی ان کا اختلاف قابل ذکر ہو. تو لہٰذا ایک بندہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ بھی اگر اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے اور وہ اس مسئلے کا اہل ہوتا ہے، اختلاف کا اہل ہوتا ہے، تو اجماع منعقد نہیں ہوتا. سب کا نصاً یا ثبوتاً اتفاق ضروری ہے، لیکن اختلاف کرنے والا اس درجے کا اہل نہیں ہوتا، تو اس کا اختلاف کا لا اختلاف ہے. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ سمجھیے توجہ سے. اجماع کے ساتھ امت کی قید لگائی، اس کا ایک فائدہ آپ کو بتایا کہ بھئی علامات خاطی برایات خاطی، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ مراد امت محمدیہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ امت کہہ کر بتا دیا کہ اطرت مصطفیٰ ہونا یا صحابہ رسول ہونا، اصحاب رسول ہونا یا اہل مدینہ ہونا ضروری نہیں ہے، ساری امت کا اجماع معتبر ہے. ٹھیک ہے. باقی جو جیسے موشی نے کہا بھائی اجماع مجتہدی امت محمد، اس نے جو کہا نا اجماع مجتہدی امت محمد، تو اس نے ایک تو مضاف معذوف مانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا الف لام عوض مضاف الیہ کی مانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اجماع مجتہدی امت محمد. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا کہ اس قید کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس قید کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسئلہ اجتہادیہ ہو تو پھر مجتہدین کا اجماع ہونا ضروری ہے. اگر مسئلہ عامی ہے، مسئلہ اجتہادیہ ہے ہی نہیں، تو اب جو مجتہدین ہیں ان کا اتفاق ضروری نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اجماع کے انعقاد کے لیے سب کا اتفاق ضروری ہے، لیکن ان سب کا جو اس درجہ کے، جو اس مسئلہ کے فہم کے لائق ہو، اگر اس درجے سے نیچے ہے تو ان کا اختلاف کا لا اختلاف ہے، ان کا اتفاق اور عدم اتفاق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بے شک شرع کے اصول دین ہیں.
کتاب سنت امت محمدیہ کا اجماع جو ہے والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول. تو جب اصلیں چار تھیں تو الاصل الرابع اس کو جدا کیوں بیان کیا؟ ساجد جو ہے جب اصلیں چار تھیں تو پہلی تین اصلوں کو الگ اور چوتھی اصل کو الگ کیوں بیان کیا؟ اس پہ گفتگو ہوئی تھی نا. اس کا ایک جواب گزرا کہ پہلی تین جو اصلیں ہیں وہ اصلیں ہیں احکام فرعیہ کی بھی اور مسائل اصلیہ کی بھی. مسائل نظریہ ہی مسائل اصلیہ کی، مسائل نظریہ کی بھی اور احکام فرعیہ کی بھی، احکام عملیہ کی بھی. پہلی تین اصلیں سب کے لیے. یہ جو چوتھی اصل ہے قیاس، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق صرف احکام عملیہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو جدا کر دیا. یہ بات بتانے کی سمجھ رہے بات. یہ ایک وجہ بیان کی تھی. ایک اور وجہ بھی ہے الاصل الرابع کو جدا کرنے کی وجہ ہے. الاصل الرابع اس کو جدا کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ الکتاب، السنہ اور اجماع الامہ یہ تینوں اصل ہیں اور من کل وجہ اصل ہیں. وجہ ہے اصل ہیں اور من کل وجہ اصل ہیں. برخلاف اس کے، برخلاف قیاس کے من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے. ٹھیک ہے. یوں کہیے کہ وہ اصول کاملہ ہے. کتاب، سنت، اجماع امت اصول کاملہ ہے. اصل من کل وجہ ہے یوں کہہ لیں، یا اصول کاملہ ہے یوں کہہ لیں، دونوں درست ہے. برخلاف قیاس کے، قیاس جو ہے وہ اصل من کل وجہ نہیں ہے، من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے. اصل ہے احکام کے اعتبار سے اور فرع ہے اس لحاظ سے کہ کتاب اللہ سے مستنبط ہونا چاہیے، اس کو سنت مصطفیٰ سے مستنبط ہونا چاہیے، اجماع امت سے مستنبط ہونا چاہیے. ان سے مستنبط ہوگا قیاس تو حجت بنے گا، اگر ان سے مستنبط نہیں ہوگا تو حجت نہیں بنے گا. تو فرع بنا نہ بنا. وہ جو ہے یہ فرع ہے من وجہ اور فرع اصل ہے من وجہ. پہلی تین اصلیں الگ نوعیت کی ہے، یہ اصل الگ نوعیت کی ہے. وہ من کل وجہ اصل، یہ من بعض الوجوہ اصل. کیونکہ اس نوعیت کا اختلاف تھا، اس نوعیت کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلوب گفتگو بدل دیا تاکہ تمہیں معلوم پڑ جائے ان کا اثر ہونا اور حیثیت سے اس کا اثر ہونا اور حیثیت. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا والاصل الرابع القیاس. صرف قیاس نہیں کہا، القیاس مستنبط من هذه الاصول کا. اب سوال کر سکتے ہیں کہ القیاس کے ساتھ المستنبط من هذه الاصول کیوں کہا؟ توجہ ہے ساجد ہے آئے نا توجہ. سوال یہ ہے کہ الرابع القیاس. اب دیکھیں نا، الکتاب آگے کچھ بھی نہیں کہا، السنہ آگے کچھ بھی نہیں کہا، اجماع الامہ آگے کوئی تفصیل نہیں. القیاس المستنبط من هذه الاصول، یہ المستنبط من هذه الاصول کی قید کیوں لگائی؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے. اس کا پہلا سوال تو سمجھ آ گیا نا. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ المستنبط من هذه الاصول یہ اسی سوال کے جواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. سوال کہا کیا نا بھائی اصلیں تو چار ہیں، اس کو جدا کیوں بیان کیا؟ جی اصلیں تو چار ہیں، پھر اس کو جدا کیوں بیان کیا؟ تو تنبیہ کرنے کے لیے کہ المستنبط من هذه الاصول، بھائی بات یہ ہے کہ یہ قیاس ان اصول سے مستنبط ہوگا تو پھر حجت بنے گا. اشارہ کر دیے من وجہ اصل ہے، من وجہ فرع ہے. المستنبط من هذه الاصول قیاس کی حیثیت واضح کرنے کے لیے من وجہ اصل ہے، من وجہ فرع ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک جواب یہ یوں کہ ایک وجہ قید لگانے کی دوسری وجہ سمجھیں. قید لگانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قیاس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. منطق کے اندر آپ بھی قیاس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں صغرا کبرا ملا کے آپ نتیجہ نکال لیتے ہیں. قیاس اقترانی ہے، قیاس استثنائی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو قیاس کی کئی قسمیں ہیں.
لیکن احکام شرعیہ کے لیے، سمجھ رہے ہو، احکام شرعیہ کے لیے قیاس منطقی حجت نہیں ہے، بلکہ وہ قیاس، یعنی قیاس شرعی المستنبط من هذه الاصول، یہ قیاس حجت ہے، یعنی مطلق قیاس نہیں۔ تو القیاس کے ساتھ ہی قید لگا کے بتا دیا کہ تم مطلق قیاس نہیں سمجھنا، کل پتہ چلے سورہ کو بنا کے جناب تم کوئی عجیب سا نتیجہ نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے میرے خلاف کتاب لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک قضیہ ہے، میں انشاءاللہ اس پہ مجھے ایک شاہ صاحب نے حکم دیا ہے تو میں اس پہ لکھنا آج شروع کروں گا۔ تو وہ میں مولوی صاحب کو عالم سمجھتا تھا واقعی طور پر، تو وہ جو میں نے پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کو کیا لقب دوں، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کے دوست ہیں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، انہیں میں نے کال کی، میں نے کہا یار میں سمجھ نہیں بھی آتی میں کی آخا، تو وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، بات کوئی اور چلی جائے گی۔ تو ایسے بھی منطقی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایسے بھی منطقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے نا ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے بھائی ضروری مطلقہ کون سا قضیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضروری مطلقے بنایا، ادھر حکم لگایا وصف عنوانی پر اور قضیہ ضروری مطلقہ بنا کے جناب والا نتیجے نکال گیا۔ تو اس لیے وہ منطقی قیاس حجت نہیں ہے، منطقی قیاس کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں پر قیاس شرعی حجت ہے، یہ بات بتانے کے لیے مستنبط بنا دی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سارا سمجھے۔ سوال یہ کیا کہ الکتاب کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، السنہ کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، اجماع الامت کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، القیاس کے ساتھ المستنبط من هذه الاصول یہ قید کیوں لگائی؟ سمجھے بات کو؟ یہ سوال تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ قیاس کی چونکہ جو کتاب سنت اجماع وہ اصل ہے من کل وجہ، اس لیے ان کے ساتھ قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ جو قیاس ہے یہ اصل ہے من وجہ اور فرع من وجہ، اس کی حیثیت پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس کی حیثیت بتانے کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا کہ یہ اس کو جدا کیوں کر دیا، الاصل الرابع الگ سے کر کے کیوں بیان کر دیا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس کی حیثیت بتانے کے لیے کہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے، اس لیے کیا ہے وہ اس کو جدا بھی بیان کیا ہے اور اس کی حیثیت بھی یہ واضح کر ہے، سمجھے بات کو؟ یعنی ایک فائدہ قید کا ہے اس کی حیثیت واضح کرنا، اور دوسرا قیاس کی چونکہ کئی قسمیں تھیں، ان قسموں میں سے جو حجت ہے شرع کے اندر جو مطلق نہیں ہے، المستنبط من هذه الاصول ہے، المستنبط من هذه الاصول ہے، تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ قیاس سے مراد مطلق قیاس نہیں ہے، قیاس سے مراد مطلق قیاس نہیں ہے، وہ قیاس ہے جو ان اصول ثلاثہ کتاب سنت اجماع ان سے مستنبط ہوگا، تو وہ قیاس جو قیاس شرعی کہلائے گا وہ حجت ہوگا۔ قیاس منطقی اور وغیرہ وغیرہ وہ جو قیاسات ہیں وہ شرع شریف کے اندر اور ان مسائل کے اندر ان کو حجت نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور چوتھی اصل ہے قیاس ہے جو مستنبط ہے، مستنبط ہو ان اصول سے، وجہ ہے آپ کی اس جملے کو والاصل الرابع ہو، اس کو جدا بیان کرنے میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وجہ ہے فائدہ یہ ہے کہ قیاس کی حجیت کے منکرین بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو آپ کے ہیں غیر مقلد قیاس خود بھی کرتے ہیں اور قیاس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کہتے حجت نہیں، حجت نہیں۔ جب ان کو پکڑو بھائی یہ مسئلہ تو تم نے قیاس سے ثابت کیا ہے، تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے، سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو قیاس کی حجیت کے منکرین یعنی سنت کی حجیت کے منکرین بھی ہیں، اجماع کی حجیت کے منکرین بھی ہیں، لیکن قیاس کی حجیت کے منکرین بکثرت ہیں، اس لیے ان پر صراحتاً رد کرنے کے لیے کیا کہا؟ والاصل الرابع، وہ بھی اصل تھی، اس کو تاکید سے کہا یہ چوتھی اصل ہے، سمجھے نا بات کو؟ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں مخالف ہوتا ہے تو اس پر
بالخصوص اور صراحتاً اس پر رد کرنے کے لیے کچھ الفاظ آپ بولتے ہیں، جہاں پر صراحتاً رد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، والاصل الرابع القیاس. نہیں سمجھے بات سمجھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ والاصل الرابع القیاس یہ اس گفتگو کو جدا کرنے اور اس انداز میں کلام کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پانی بنائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو منکرین حجیت حدیث بھی ہیں، منکرین حجیت اجماع بھی ہے، لیکن قیاس کی حجیت کے منکرین زیادہ ہیں. کیونکہ قیاس کی حجیت کے منکرین زیادہ ہیں، اس لیے ان کے رد پر نص کرتے ہوئے، ان کی رد کی صراحت کرتے ہوئے کیا کہا، والاصل الرابع. تم نہیں مانتے ہو نا، یہ ہے اصل. کیا ہے یہ اصل ہے، یہ حجت ہے، وجہ ہے. اس لیے بالخصوص یہ الگ سے عبارت بیان کی بات ہے ذہن میں. اور قیاس کی حجیت پر دلائل ان گنت ہیں، بے شمار. آپ سمجھ لو بات، قیاس حجت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار. یہ جو اعتبار ہے، اعتبار لفظ اعتبار کا ہے، لیکن اس کا اور قیاس کا مفہوم ایک ہے، مطلب ایک ہے. یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ میں وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے جان تو چارپائی لے آیا کرو تاکہ وہ ویسے بھی سو جائے، ویسے بھی چارپائی سو جائے تو جو ہے. تو اعتبار اور قیاس ایک ہی چیز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ قیاس کا خلاصہ کیا ہے. قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں پائے جانے والے حکم کا جو وصف ہے، یعنی وہ حکم جس وصف پہ مترتب ہے، وہ وصف دوسری کسی جگہ پایا جاتا ہے. اس حکم کو اس دوسری شے کی جانب متعدی کرنا، یہ قیاس ہے. میں نے آسان لفظوں میں تمہیں بتایا، بات سمجھے نہیں؟ اور آسان لفظوں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. بھائی یوں ہوا کہ فاروق جو ہے وہ 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا، 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا. تو یار یہ بول گیا، بولو شور نہ کرے، جلدی بول کے آ رہے، سلو موشن میں پہنچ جا اللہ کے بندے. اتنا ٹائم لگائے گا تو توجہ رکھیے. بھائی فاروق جو ہے وہ 2 مہینے سے چھٹی نہیں گیا. اب یہ آیا میرے پاس چھٹی لینے کے لیے، بھائی مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے. اس سے مجھے کہا 2 دن کی چھٹی چاہیے. میں نے حاضر رجسٹر دیکھا، اس کی 2 مہینے سے چھٹی نہیں تھی، میں نے اسے 2 دن کی چھٹی دی. اب توحید سوچ میں پڑ گیا، اس کو 2 دن کی چھٹی کیسے ملی جی؟ جب اس نے رجسٹر چیک کیا، بھائی اس رجسٹر میں سے استاد صاحب نے کیا دیکھا ہوگا، اس نے کہا لازمی بات ہے چھٹیاں دیکھیں. 2 مہینے سے چھٹی اس نے نہیں کی، 2 مہینے سے میں نے بھی نہیں کی. اب میں اٹھ کے جا چکا ہوں، یہ کسی اور استاد کے پاس چلا گیا، کہا کہ مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ان استاد صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، فاروق کو ملی اس بنیاد پر، یہ تو بنیاد تیرے پاس چیز پوچھا. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ قیاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قیاس کی میں نے آسان مثال دی ہے، قیاس شدید تو نہیں ہے یہ، لیکن اس کی مثال اور نظیر آپ بنا سکتے. سمجھے بات کو؟ اس مسئلے میں کیا ہو گیا، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے، اس کو 2 دن کی چھٹی مل جانا. وہ جو وصف جس پہ یہ حکم مترتب ہوا ہے، وہ ہے پچھلے 2 ماہ سے حاضر رہنا. وہ وصف اس میں پایا گیا، حکم یہاں پر بھی آ جائے تو حکم کیا ہے 2 دن کی اس کو چھٹی مل جائے. یہ قیاس ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ قیاس کی جو تعریف ہے، اس پہ آگے مکمل آ کے گفتگو آئے گی. میں آسان لفظوں میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قیاس کیا ہے، آسان لفظوں میں سمجھے بات کو. اصل میں جو پایا جانے والا حکم ہے، وہ جس وصف پر مبنی ہو، وہ وصف دوسری جس مقام پر پایا جا رہا ہے، اس حکم کو ادھر متعدی کر لینا، یہ کیا ہے،
یہی اعتبار ہے، یہی قیاس ہے، نام دو ہیں بات ایک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے ابصار عطا فرمائی ہے نا، نظر عطا فرمائی ہے ظاہری اور باطنی، تو اعتبار کرو، چپ کر کے نہ بیٹھو۔ ایک مسئلہ بتایا ہے، باقی مسئلوں کا استخراج کر لو، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ نص قرآنی سے اس کی حجیت ثابت ہو۔ اگر آپ دیکھیں نا آگے ماننا اگر حجت نہ ہو تو پھر اعتبار کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قیاس کرو، لیکن حجت نہیں ہے، مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر حجت نہیں ہے تو پھر قیاس کرنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ بلا وجہ اپنا دماغ استعمال کرتے رہے، دماغ استعمال کرنے کے بعد کہیں پہ حجت تو نہیں ہے، ہم نے بازی کر دیا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر صرف ایک آئے مقدسہ کوئی لے لے تو یہ کافی ہے حجیت قیاس کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھ لیں، ان گنت مثالیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات آگے چلتے ہیں۔ ایک صحابیہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے والد پر یا والدہ پر جو ہے نا وہ حج لازم تھا اور وہ نہیں کر سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو تم دیتی، سمجھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا تمہارے باپ نے یا ماں نے تو تم دیتی، عرض کی ضرور دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا جو دین ہے، رب کا جو قرض ہے، وہ تو زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سیدھے فرما دیتے میں ٹھیک ہے تجھے حج کر، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کروں؟ اس نے فرما دیا حج کر، بات جواب ہو جاتا نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذہن کو دعوت دی کہ یہ اس پہ یہ مسئلہ یوں سمجھو کہ بھئی اگر بندوں کا قرض ہوتا تو ادا کرتی یا رسول اللہ ادا کرتی، مطلب یہ کہ والد پہ والدہ پہ اگر کسی اور کا قرض ہے تو انسان ادا کرتا ہے، یہ قرض الہی ہے، دین الہی ہے، لہٰذا اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس لفظ میں اس کے ذہن کو دعوت دی اور ایک طرح سے سمجھا دی یہ قیاس ہے۔ آپ نے اس لفظ میں خود قیاس فرمایا، ورنہ آپ تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اس مقام پر فائز ہے۔ لیکن یہ جو جملے فرما رہے ہیں یہ آپ علیہ السلام امت کو سمجھانے کے لیے کہ قیاس کرو، اور قیاس کے ذریعے جو مسائل تمہیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتے پھر کیا کرو، وہ ان کا استنباط کرو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، جب آپ نے السلام نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن عظیم سے فیصلہ کروں گا، فرمایا کہ اگر قرآن عظیم میں نہ ملے، عرض کی سنت سے، فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو عرض کی کہ میں کیا کروں گا، میں اپنی رائے کا استعمال کروں، میں اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو قرآن اور حدیث سے کو سامنے رکھ کر جو میری رائے بنے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اس نے میرے قاصد کو یہ توفیق بخشی ہے درست فیصلہ کرنا۔ اب حضرت معاذ بن جبل کو وہاں پر اجماع مل نہیں سکتا تھا نا، یمن جا رہے تھے، وہاں پر اجماع کی بنیاد پر کون سے فیصلہ کرتے، اس لیے آپ نے دلائل کی ترتیب یہ رکھی کتاب، سنت اور قیاس۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ تو چونکہ اجماع ان کے پاس اس وقت میسر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اجماع کی بات نہیں کی، ورنہ جو ترتیب ہے دلائل کی ہوئی ہے کہ کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اجماع کی میں نے قرآن عظیم سے اور حدیث سے آپ کو اشارات کر دیے کہ قیاس حجت ہے، باقی جو حجت نہیں مانتے قیاس وہ بھی کرتے ہیں، صرف یہ کہ زبانی طور پہ کہیں گے وہ حجت نہیں۔ تو بہرحال سوال یہ تھا کہ الاصل الرابع یہ الگ سے کیوں ذکر کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو بھی بتائی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف نص کرنے کے لیے، ان کے رد کی تصریح کرنے کے لیے جو قیاس کی حجیت کے منکر ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ بھئی الاصل الرابع القیاس۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، بات آئی ذہن میں؟ ایک اور بھی سمجھو اس کو، الاصل الرابع اس اسلوب میں ذکر کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کتاب حجت ہے،
सुन्नत हुज्जत है, इजमा उम्मत हुज्जत है। ज़हन में रखना, बिला तफसील हुज्जत है, ठीक है ना, बिला तफसील हुज्जत है। आपको किसी मसले की दलील हदीस में मिल गई तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए मैं हदीस को नहीं भी देखूंगा, मैं पहले पूरा कुरान पाक पढ़ लूँ। अगर मुझे नहीं मिला कुरान में तो फिर मैं हदीस पे अमल करूँगा, ये इसकी कोई हजत नहीं है। आपको हदीस में मसला मिल गया, आप उस पर अमल कीजिए। ये मतलब है कि फी कुल्ल हाल हुज्जत है, हर लिहाज से हुज्जत है, बिला तरतीब हुज्जत है। समझ रहे बात को? तो ये तीनों जो हैं ये बिला तरतीब हुज्जत है। क्या हुज्जत है, क्या असल है, लेकिन अपने दर्जे में आके असल है। वो दर्जा क्या है? वो चौथा। बात समझ रहे हो नहीं? आप गौर करो, अगर यूं कह देते कि उसूल शरअ, उसूल अल फिक्ह अर्बाअतुन, अल किताब व सुन्ना व इजमाउल उम्मा वल क़ियास, तो लफ्ज़ों में तो क़ियास चौथे नंबर पर आया, लेकिन क़ियास का हुज्जियत में मर्तबा भी चौथा है। इसकी शरात तो ना होती ना, जो होती। बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो ना, मैंने आपको मिसाल दी भाई, अगर आपको मसला दरपेश है, आप सीधे सीधे हदीस पाक में देख लेते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हदीस जो है पहले किताबुल्लाह को की छानबीन करेंगे, मसला नहीं मिलेगा तो हदीस की तरफ नहीं। हदीस में आपको मसला मिल गया, तब किताबुल्लाह की तरफ रुजू की। असल में जो हदीस में मिलेगा किताबुल्लाह में होगा, हमें समझ आए या ना आए, लेकिन मैं बज़ाहिर कह रहा हूँ कि बज़ाहिर आपको मसला मिल गया हदीस से, तो अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि पहले किताबुल्लाह को देखें, उसमें मसला ना हो तो फिर हदीस को मानेंगे, और अगर किताबुल्लाह में मसला हो तो फिर आप हदीस को नहीं मानेंगे। ये बाह्य तरतीब नहीं है, किताब सुन्नत और इजमा में ये तरतीब नहीं है। लेकिन क़ियास में ये तरतीब है कि किताब में मसला ना हो, सुन्नत में मसला ना हो, इजमा उस मसले पर ना हुआ हो, अब जाके क़ियास हुज्जत होगा, वरना क़ियास की जानिब आप आ ही नहीं सकते। क़ियास की आगे शराइत आएगी, उनमें से एक शर्त ये है कि मसला मनसूस अलैहा ना हो। समझे बात को? तो क़ियास हुज्जत है, और हुज्जियत में इसका दर्जा चौथा है। एक तरतीब से हुज्जत है, इससे पहले ही हुज्जत ही नहीं है। तो अब अगर यूँ कहते हैं कि इन्ना उसूल अल फिक्ह अर्बाअतुन, अल किताब व सुन्नह व इजमाउल उम्मा वल क़ियास, तरतीब के लिहाज से तो चौथे नंबर पर आया, लेकिन हुज्जियत में भी चौथा है। ये बात मालूम ना होती ना, लेकिन अल अस्ल राबिअ, चौथी असल। अब ये दर्जा पर नस हो गई है, इसका ये दर्जा है। समझ रहे बात को? इसका ये दर्जा है, तो लिहाजा काम सारा दिन करते नहीं है, और शोर अच्छा खासा ये खाने बना रहे हैं। वजह है आपकी। तो ये मैंने कई वजह आपको बता दी है कि अल-अस्ल रावियों को अलग और जुदा जिक्र करने में कई फ़वाइद हैं, और भी फ़वाइद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन बात तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी। ठीक है नहीं? ठीक है। तो अब कहा कि वल-अस्ल रावियुल क़ियास अल-मुस्तंबत मिन हादिल उसूल। ज़हन में रखें, क़ियास कभी किताबुल्लाह से मुस्तंबत होता है, कभी सुन्नत से मुस्तंबत होता है, कभी इजमाए उम्मत से मुस्तंबत होता है। समझी बात को? तो इसकी मिसाल किताबुल्लाह से मुस्तंबत हो तो उसकी मिसाल ये दी जाती है कि जो हुर्मत नवातत है, ठीक है, ये फ़रा है, और असल है क्या कि हैज़ में वत्ज की हुर्मत, हैज़ में, हालत हैज़ में अपनी बीवी से जिमा की जो हुर्मत है वो असल है, और लवातत की हुर्मत उसकी फ़रा है। समझ रहे हैं बात को? वो असल कैसे है? असल में फरमाया ना कि कुल हुआ अदन, ठीक है ना, कुल हुआ अदन, ये इल्लत है। मैं आपको कह रहा था ना कि असल में हुक्म पाया जा रहा है, उसकी इल्लत, उसका वो वस्फ जिसके साथ ही कायम है, उसकी इल्लत फ़रा में पाई जाए तो हुक्म को उधर मुतद्दी कर लेना, यह आसान लफ्ज़ों में क़ियास की वज़ाहत है। समझे बात को? तो कुल हुआ अदन, तो अब हैज़ की हालत में जो वत्ज हराम है उसकी इल्लत है अदा।
جی اس کی علت کیا ہے؟ ادا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لواطت کی صورت میں اس سے زیادہ شدید اور بکثرت جو ہے نا وہ ادا وہاں موجود ہے. تو جب یہ عارضی ادا کی وجہ سے یہاں پر وطی حرام ہو گئی ہے، تو لواطت کی صورت میں تو وہاں پر ادا کا وجود رہتا ہی رہتا ہے، وہ تو بدل کے اولا حرام ہونی چاہیے. سمجھے بات کو؟ تو حرمت لواطت کو قیاس کیا کس پر کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ مجامعت، بیوی کے ساتھ جماع کی حرمت پر. یہ اصل ہے، وہ فرع ہے، یہ اصل کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. تو یہ القیاس المستنبط من الکتاب ہوا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو کہا بھائی قیاس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ مسئلہ منصوص علیہ نہ ہو، اور لواطت کی حرمت جو ہے یہ مسئلہ منصوص علیہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ مسئلہ منصوص علیہ ہے، قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کی حرمت کی صراحت موجود ہے. پھر قیاس کی کیا آگے؟ بات سمجھے؟ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بات ہم نے صرف سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے بات کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرمت لواطت کیا ہے وہ قیاس سے ثابت ہے. حرمت لواطت کیا ہے وہ قیاس سے ثابت ہے، ہم یہ نہیں کہتے، وہ نص سے ثابت ہے. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، مثال کی وضاحت کے لیے بات ہے. ذہن میں یہ ہے مسئلہ مستنبطہ من الکتاب، وجہ ہے. دوسرا مسئلہ مستنبطہ من السنہ. اب دیکھیں نا، جو سود کی حرمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لیا. سونے چاندی کا نام لیا، اس کے بعد گندم کا، جو کا اور کھجور کا اور نمک کا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ علیہ السلام نے نام لیا. تو مجتہدین امت کے بیچ اختلاف ہے کہ سبب کیا ہے. ہم کہتے ہیں قدر و جنس. قدر و جنس، قدر کا مطلب ہے مکیلی موزونی ہونا. ٹھیک ہے، اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے بھائی شرعی پیمانے میں داخل ہونا. کیا؟ شرعی پیمانے میں داخل ہونا. شرعی پیمانے 2 ہیں، ایک کیل ہے اور ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جتنی چیزیں جو اس کے تحت داخل ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ چونا خریدنے جاتے ہیں چونے کے بدلے. اب اس حدیث میں چونے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن چونا وزن سے بکتا ہے، قدر پائی گئی. اور آپ کیا کہتے ہو؟ آپ وہ جنس بھی پائی جائے. چونا چونے کے بدلے خرید رہے ہو، اب چونا چونے کے بدلے خرید رہے ہو تو آپ برابر سود، یعنی اس کے اندر بھی سود حرام ہوگا. اس کے اندر بھی سود حرام ہوگا. اور یہ مسئلہ ہے مستنبطہ من السنہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ مستنبطہ ہے من السنہ. بات ہے ذہن میں. یہ پہلا مسئلہ تھا مستنبطہ من الکتاب، دوسرا مسئلہ ہے مستنبطہ من السنہ. تیسرا مسئلہ سمجھے. بیوی کی جو ماں ہے، بیوی کی ماں انسان پہ حرام ہے. یہ مسئلہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، باندی کی جو کنیز ہے، جس کے ساتھ مالک نے وطء کر لی، اس کی ماں حرام ہے. یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے. جو ہے جو کنیز ہے، جو باندی ہے، اس کے ساتھ وطء کر لی تو اس کی ماں اس مالک پر حرام ہے ابداً. ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ کیسے ثابت ہے؟ اجماع سے ثابت ہے. اس پر قیاس کیا گیا کہ مزنیہ کی ماں کی حرمت. خدا نخواستہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے تو اب اس کی اصول اور فروع ابداً اس پہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی ماں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کو کس پہ قیاس کیا؟ اس کو قیاس کیا جو ہے وہ اس مسئلہ پر جو اجماع سے ثابت ہے. میری بات آپ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 مثالیں دی ہیں. پہلا مستنبط من الکتاب ہے، دوسرا مستنبط من السنہ ہے، اور تیسرا مستنبط من الاجماع ہے. بات سمجھیں؟ بات سمجھنا آئی؟ ٹھیک ہو گیا.
بے شک شرع کے اصول تین ہیں، کتاب سنت امت کا اجماع، چوتھی اصل قیاس ہے جو مستنبط ہو ان تینوں اصلوں سے. ٹھیک ہو گیا.